اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلبہ، آپ کا 9th کا لیکچر نمبر 9 ہے، جس میں آج ہم یہ جو ایک ڈرامہ ہے جس میں مزاح بھی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ معاشرے میں جو مختلف ہمارے مسائل ہیں اس حوالے سے میں بتایا گیا ہے بڑے ہلکے پھلکے انداز میں کہ ہمارے ہاں جو مریض ہوتے ہیں ہم بجائے یہ کہ ان کے آرام و سکون کا خیال رکھیں، ہم ان کے پاس شور کرتے ہیں اور حالانکہ اپنے تئیں ہم ان کا خیال رکھ رہے ہوتے ہیں، لیکن الٹا اثر ہوتا ہے اس کا، اور اس کا مریضوں کو جو ہے وہ نقصان ہوتا ہے۔ اس سید امتیاز علی تاج کے ڈرامے میں بھی کچھ ایسی ہی صورتحال ہے۔ تو ڈرامے میں ہمیشہ مکالمہ ہوتا ہے، 2 3 4 لوگ آپس میں گفتگو کرتے ہیں۔ تو اس ڈرامے کا آغاز بھی کچھ ایسا ہی ہے کہ صاحب خانہ جو ہیں وہ طبیعت ٹھیک نہ ہونے کی وجہ سے، کام زیادہ کرنے کی وجہ سے گھر میں بیمار پڑے ہیں، تو بیوی جو ہے وہ ان کی دیکھ بھال کے لیے ان کے پاس ہے۔ تو ڈاکٹر صاحب جو ہیں وہ ان کا چیک اپ کرنے کے بعد انہیں کہتے ہیں کہ جی نہیں بیگم صاحبہ، تردد یعنی پریشانی کی کچھ زیادہ ضرورت نہیں ہے، میں نے اچھی طرح ان کا معائنہ کر لیا، صرف تکان یعنی تھکاوٹ کی وجہ سے حرارت ہو گئی ہے، تھوڑا سا ان کو بخار ہو گیا، اور کوئی ایسی بات نہیں۔ ان دنوں آپ کے شوہر غالباً کام بہت زیادہ کرتے ہیں۔ اب بیوی اپنے ہی انداز میں جواب دیتی ہے کہ ڈاکٹر صاحب ان دنوں کیا، ان کا ہمیشہ یہی حال ہے، صبح 10 بجے دفتر جا کر شام 7 بجے سے پہلے کبھی واپس نہیں آتے۔ اب بجائے یہ کہ بیوی ڈاکٹر جو کہ گھر کا فرد نہیں ہے ان کے سامنے بات کو تھوڑا چھپا کر کرتی، بڑے کھلے انداز میں صاف انداز میں ان سے بات کر رہی ہیں۔ ڈاکٹر کہتے جبھی، اسی لیے تو میرے خیال میں انہیں دوا سے زیادہ آرام و سکون کی ضرورت ہے۔ کاروبار کی پریشانیاں، الجھنیں، مسائل جو ہیں بلا کر ایک بھی روز آرام و سکون سے گزرا تو طبیعت انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو بحال ہو جائے گی، بہتر ہو جائے گی۔ بیوی کہتی ہے 20 مرتبہ کہہ چکی ہوں، یعنی وہ اپنی رو میں اب بجائے یہ کہ بات کو ختم کرنے کی کوشش کریں، ڈاکٹر صاحب سے کہیں کہ میں ان کو آرام کرواؤں گی، وہ اپنی رو میں ہیں، اپنے ہی انداز میں بات کو بیان کر رہی ہیں کہ کئی دفعہ کہہ چکی ہوں کہ اتنا کام نہ کیا کرو، نصیب دشمنا صحت سے ہاتھ دھو بیٹھو گے، کہ یہ چیز اللہ دشمنوں کو نصیب کرے کہ صحت ہاتھ دھو بیٹھنا محاورہ ہے، کسی چیز سے محروم ہو جانا، مگر خاک اثر نہیں ہوتا، خاک اثر بالکل اثر نہ ہونا۔ وہ اپنی رو میں اسی طرح اب لگی ہوئی ہیں، یہی کہہ دیتے ہیں کہ کیا کیا جائے، ان دنوں کام بے طرح زوروں پر ہے، یعنی بہت زیادہ کام ہے، تو میں کیا کروں۔ تو ڈاکٹر صاحب پھر کہتے ہیں کہ ہر روز تھوڑا تھوڑا وقت آرام و سکون کے لیے نہ نکالا جائے تو پھر بیمار پڑ کر بہت زیادہ وقت نکالنے کی ضرورت پڑ جاتی ہے، ضروری ہے۔ بیوی پھر بہت باتونی ہے، یہ بات آپ نے انہیں بھی سمجھائی، میں نے کہا سن رہے ہو ڈاکٹر صاحب کیا کہہ رہی ہیں؟ میاں کہتا ہوں جی ہاں میں سمجھا، میں نے سمجھا کر اچھی طرح تاکید کر دی ہے کہ دن بھر خاموش لیٹے رہنا بات ہے۔ اب تو تاکید کیا میں نہیں کرتی، مگر ان پر کچھ کہنے کا اثر بھی ہو۔ ڈاکٹر کہتے ہیں نہیں جی، اب انہوں نے مجھ سے وعدہ کیا ہے کہ پورے طرح سے یعنی مکمل طور پر میری ہدایات پر عمل کریں گے۔ بیوی کہتی اور دعا کس وقت دینی ہے، یعنی جو میڈیسن ہے وہ کس وقت ہے؟ ڈاکٹر کہتے ہیں جی نہیں،
دعا کی متعلق بالکل ضرورت نہیں، بس آپ ان کے رحم و سکون کا خیال رکھیے، جو غذا کچھ دینی ہے وہ لکھ چکا ہوں۔ بیوی کہتی ہے جی بڑی مہربانی آپ کی۔ ڈاکٹر کہتے ہیں تو پھر فیس میں آپ کو بھجوا دیں گی۔ ڈاکٹر کہتا ہے اس کی کوئی بات نہیں۔ اونچی آواز میں بیوی کہتی ہے ارے للو، ملازم کا نام ہے یہ۔ میں نے کہا ڈاکٹر صاحب کا بیگ باہر کار میں پہنچا دیجیے۔ اب ڈاکٹر کو اندازہ ہوتا ہے کہ یہ خاتون تو قطعاً مریض کسے ٹھیک نہیں ہونے دیں گی، یہ بہت شور کریں گی ان کے پاس، تو وہ اس بات کو اندازہ لگا لیتے ہیں۔ تو وہ کہتے ہیں کہ بیگم صاحبہ مریض کے کمرے میں شور و غل نہیں ہونا چاہیے، خاموشی رہنی چاہیے۔ اعصاب میں جو ہمارے نروز ہیں، ہمارے جو دماغی نظام ہے، اس پر اس کا بہت مضر، بہت غلط اثر پڑتا ہے، بڑا نقصان دہ اثر پڑتا ہے۔ خاموشی جو ہے وہ اعصاب کو، ہمارے جسم کے حصوں کو ایک طرح کی تقویت کے معنی ہوتی ہیں، طاقت بخشتی ہے، تو اس لیے خاموشی۔ اب بیوی اپنے ہی انداز میں کہتی ہے، یعنی ڈاکٹر سے جیسے الجھ پڑتی ہے کہ مجھے کیا معلوم نہیں ڈاکٹر صاحب، کیا آپ مجھے سمجھانے بیٹھ گئے ہیں؟ اب اطمینان رکھیں، ان کے کمرے میں پرندہ پر نہ مارے گا۔ یہ پرندہ پر نہ محاورہ ہے کہ یہاں پہ پرندے کے پر مارنے کی بھی آواز نہیں، یعنی بالکل خاموشی ہوگی۔ للو کہتا ہے جی حضور، تو ڈاکٹر کہتے ہیں اٹھا لو یہ بیگ۔ تو جناب آداب۔ تو اب جو ہے وہ بیوی میاں سے کہتی ہے بس چپ کے پڑے رہنا آرام سے، ڈاکٹر صاحب نے کہا ہے کہ وہ آپ کو بڑے آرام کی ضرورت ہے۔ اب بیوی بات چیت کرنا شروع کر دیتی ہے، بجائے اس کے کہ اس کے آرام کا خیال رکھیں، ہر چیز کے بارے میں بڑی اونچی آواز میں ان کو بتا رہی ہیں۔ پھر اب کنڈی کی آواز باہر سے آتی ہے، اب وہ وہیں سے بڑی اونچی آواز میں کہتی ہیں للو دیکھو کون ہے؟ وہ کہتے، وہ بھی ادھر سے کہتا ہے جی سکا ہے، یعنی پانی لے کر آنے والا۔ اب بیوی یہیں پہ جناب شور کرنا شروع کر دے، سکا، گھر میں پہرے بستے ہیں، اب مریض پاس ہے، اور وہ اونچی آواز میں شروع ہو جاتی ہیں، جو کہ مریض کے لیے، اب مریض تنگ آ کر کہتا ہے کہ بھئی اسے بخش بھی دو، اس کی جان خلاصی کرو، جان چھوڑو، اس کو بخشوں کیسے؟ یعنی وہ اسی طرح شور میں چاہ رہی ہیں۔ مریض اب کراہنا شروع کر دیتے ہیں۔ اب بیوی کو تھوڑا خیال ہے تو کہتی کیا زیادہ درد ہو رہی ہے؟ للو سے کہوں تو بات ہے؟ وہ کہتا ہے ضرورت نہیں ہے۔ اب یہ دیکھو یہاں انگیٹھی پر رکھی ہے، وہ جو ڈھونڈ رہی تھی گھنٹی، اس طرح کی شور و غل جو ہے وہ مسلسل مریض کے پاس ہو رہا ہے۔ اب بیوی بتاتی ہیں کہ ضرورت ہو تو مجھے بلا لینا۔ اب وہ جناب للو کو آوازیں دے رہی ہیں، وہ پھر آتا ہے، اب اس کے ساتھ لڑائی جھگڑا شروع ہو جاتا ہے کہ وہ کہتا ہے میں ریٹھے ڈھونڈ رہا تھا۔ تو اس طرح یہ معاملات چلتے رہتے ہیں۔ تو میاں بہت ذہنی طور پر ڈسٹرب ہو جاتا ہے۔ اب کھانے کی باری آتی ہے تو اس سے پوچھتی ہے کہ کیا کروں؟ میاں کہتا ہے جو چاہے بنا دو۔ وہ بیوی پھر کہتی ہیں کہ بھئی کھانا آپ نے ہے، یہ نہیں کوئی جھگڑا، قطعاً دماغ کو استعمال خاتون نہیں کر رہی کہ مریض ہے، ان کے ڈاکٹر نے کہا ہے کہ ان کے آس پاس جو ہے وہ اب بچہ باہر اپنی کھلونا گاڑی سے کھیلنا شروع کر دیتا ہے، آواز آتی ہے، صاحب خانہ پریشان ہوتے ہیں۔ اب بیوی ادھر ہی کھڑے بچے کو اونچی آواز میں پکارنا شروع کر دیتی ہے، ارے میں نے کہا ننھے نہیں مانے گا نامراد، چھوڑ اس اپنی پٹ پٹ کو، جب دیکھو لیے پھر رہے، صاحبزادے کا دل ہی نہیں بھرتا، یعنی اتارتے ہی نہیں ہے اس سے، چولہے میں جھونک دوں گی، اس کم وقت کو اتنا خیال بھی نہیں آتا ابا بیمار پڑے۔ اب ابا کی بیماری کا خیال بچے کو کہہ رہی ہے لیکن خود قطعاً نہیں کر رہی، اور شاد اس طرح یہ شور و غل ہوتا ہے۔ پھر اسی طرح کیا ہوتا ہے کہ ملازم جو ہے وہ جھاڑو دینا شروع کرتا ہے، پھر اس کو وہ باہر نکالتا ہے، پھر خون آ جاتا ہے، پھر صاحب خانہ کو اٹھنا پڑتا ہے۔ تو اس طرح یہ معاملات، پھر ریٹھے کوٹنے لگتا ہے ملازم، پھر جو ہے وہ ساتھ ہمسائے میں ایک صاحب جو ہیں وہ ہارمونیم بجانا شروع کر دیتے ہیں،
تو اس طرح یہ اتنا عجیب معاملات ہو جاتے ہیں، بچہ رونا شروع کر دیتا ہے، ہارمونیم کی آواز ہے، فقیر کی آواز اس میں شامل ہو جاتی ہے، تو تنگ آ کر جناب صاحب خانہ کیا کہتے ہیں کہ میں ٹوپی اور شیروانی میری لاؤ، میں جا رہا ہوں دفتر۔ تو وہ کہتی ہے ابھی دفتر کیوں جا رہے ہو؟ تو وہ کہتا ہے میں آرام و سکون کے لیے جو ہے وہ دفتر جا رہا ہوں۔ تو عزیز طلبہ، یہ میں نے آپ کے سامنے چند ایک باتیں رکھی اس لیسن۔ تو اس لیسن کا جو ہے وہ تشریح نہیں آتی امتحان میں، تو اس کا خلاصہ آتا ہے، اس کا خلاصہ بہت ضروری ہے۔ تو آج جو ہم نے لیسن پڑھا، اس میں سے آپ اس لیسن کے مشکل الفاظ کے معنی اور ساتھ جو ہے وہ اصل چیز جو ہے وہ ہے آپ اس کا خلاصہ تیار کریں گے، اور اس کے ساتھ ساتھ ایک اور کام ہے آپ کا، وہ ہے قواعد و انشاء سے آپ نے مکالمہ نمبر 3 جو ہے وہ کرنا ہے۔ تو اس سبق کا خلاصہ، مشکل الفاظ کے معنی اور مکالمہ نمبر 3 جو ہے وہ آپ تیار کریں گے۔ یہ آج آپ کا جو لیسن نمبر 9 ہے وہ